اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منڈی بہاؤالدین کی خاتون ہے جناب میمونہ ایڈوکیٹ، ان کو درد اٹھا ہوا ہے فرانس کے سفیر والے معاملے کا، بہت زیادہ درد اٹھا ہوا ہے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے عرس سے لے کے اب دوسرا عرس گزرا ہے تو سال ڈیڑھ ہو گیا ہے، ان کی جو تکلیف ہے وہ دور نہیں ہو رہی۔ حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک لبیک پاکستان تو ناموس رسالت کے لیے آخری حد تک گئی ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب نے 7 ماہ جیل کاٹی ہے، ذمہ داران کارکنان قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار رہے، 4 شیڈول میں نام ہوئے، گھروں میں چھاپے پڑے، چھاپوں کے دوران ڈکیتیاں پڑیں اور تشدد سے دوچار ہوئے کارکنان، پرچے کٹے، ایف آئی آریں کٹیں، ہر حد تک گئی، شہادتیں دیں۔ تو ان کو جو اتنی تکلیف تحریک لبیک پاکستان سے مطلب ان کو ہو رہی ہے اور اتنا درد ان کو اٹھا ہوا ہے، تو میرے خیال سے اگر یہ واقعی ناموس رسالت کی پہرے دار ہیں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر اتنا جذبہ ہے، تو یہ جذبہ یہ عمران خان سے جو سعد بھائی کے پیچھے 2 سال سے پڑی ہوئی ہیں، یہ عمران خان سے ملیں جا کے کہ تم لوگ بار بار وعدے کرتے رہے ہو، آخری وعدہ تم نے 20 تاریخ کا کیا، پھر اس میں ایک معاہدہ کیا، سائن ہوئے تمہاری طرف سے، وہاں سے بھی سائن ہوئے، تحریک لبیک کے ذمہ داران کے بھی سائن ہوئے، اور اس معاہدے میں تھا کہ تحریک لبیک کوئی ایسا قدم اٹھائے گی تو معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا 20 تاریخ سے پہلے، اور اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا تو معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ 20 تاریخ تھی اور ابھی 12 تاریخ آئی تھی، 8 دن تھے 20 تاریخ ہونے میں، اور سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر دیا گیا، حکومت نے اس معاہدے کو پامال کیا۔ ان کے اندر جو اتنی تکلیف ہے، یہ عمران خان سے بار بار ملیں جا کے، اس کے لیے کوشش کریں ملاقات کی، ان کی کتوں والی کریں کہ جناب آپ لوگ ناموس رسالت پہ پورا نہیں اترے، آپ معاہدے پہ پورا نہیں اترے، آپ جو ہیں وہ وعدے توڑتے رہے ہیں بار بار کر کے، اور تم نے اتنے عشاقان رسول مار دیے۔ یہ زرداری سے ملیں جا کے کہ پاکستان کی اسمبلی میں آپ کے لوگ ہیں، آپ نے سفیر کے معاملے میں کیا کردار ادا کیا ہے، یہ بلاول سے ملیں، یہ رانا ثنا سے ملیں، یہ شہباز شریف سے ملیں، مگر ان کی ساری جو اپنا جن لوگوں نے ناموس رسالت کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کیا، یہ جناب ان پہ ایک زبان نہیں کھول رہی، زبان نہیں اپنی چلا رہی، اور یہ ان لوگوں کے در پہ ہو گئی ہیں جو ناموس رسالت کے لیے جنہوں نے اتنی تگودو کی ہے، جنہوں نے اتنی جدوجہد کی ہے۔ پھر ان کی زبان دیکھیں کتنی گندی زبان ہے، یہ کس طرح کی ایڈوکیٹ عورت ہے جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، درباری کتے اور گنڈے اور ساتھ کون ہوتا ہے، اس طرح کے یہ الفاظ اتنے بدتمیز، ایک عالم دین، حافظ قرآن، ٹھیک ہے، خطبہ جمعہ دینے والی شخصیت، حدیث پڑھنے والی، دین کا علم رکھنے والی، اور وہ شخصیت کے جن پہ بابا جی کے جو وفادار ساتھی ہیں انہوں نے اعتماد کیا ہے، انہوں نے امیر بنایا ہے، پوری تحریک لبیک پاکستان کے لاکھوں کارکنان کے دلوں کی وہ دھڑکن ہے۔ ان کے آپ دیکھیں، ان کی شرارت دیکھیں کہ انہوں نے اپنی شرارت کی انتہا کر دی ہے۔ پھر یہ ان کی ایسی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا جھوٹا آدمی جتنا مرضی اسٹوری بنا لے، لیکن اس کے بہت سے ایسے جو گفتگو میں جو ہے نا باتیں وہ چھوڑ جاتا ہے کہ جو صاف نظر آتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ مسجد میں مردانہ لباس پہن کے چلی گئی، اس کا اندازہ لگائیں آپ، مردانہ لباس پہن کے، امامہ شریف پہن کے کہہ رہی ہے میں مسجد میں چلی گئی ہوں جمعے میں۔ وہ ناموس رسالت کے پہرے داروں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک لڑکی ہو کے اور وہ مسجد میں گھس جائے مردانہ لباس پہن کے، تو مردوں کے بیچ میں تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بابا جی کی مسجد میں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ مطلب اس کے ساتھ بھی بندہ کوئی ٹچتا اور اس طرح بھی پورا کاندھے سے کاندھا ملا ہوا تھا، اور یہ جمعہ پڑھ رہی ہے، اور پھر اتنا بڑا جھوٹ میں مائک لے گی۔ مسجد میں تو باہر تلاشی والے کھڑے ہوتے ہیں، ماچس کی ڈبی نہیں جا سکتی، سگریٹ کی ڈبی نہیں جا سکتی، آپ کی جیب میں جو چیزیں ہیں وہ چیک ہوتی ہیں،
تو یہ اسپیکر اور مائک سب کچھ لے گئی، اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا تلاشی کے دوران کہ یہ عورت ہے، اس کے اعضاء وغیرہ سب، مطلب اتنا بڑا جھوٹ انس حسین رضوی صاحب بیان کر رہے تھے جی۔ کہہ رہی ہے، پھر دوبارہ کہہ رہی ہے میں گئی ہوں تو سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے، پھر اس نے جناب مائک پہ بولی، پھر مسجد میں ہنگامہ ہو گیا۔ وہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں مسلسل جمعہ پڑھنے والا ہر بندہ انکار کر رہا ہے کہ مسجد میں ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، مسجد میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے اتنی لمبی سٹوری گڑھ دی کہ مجھے جناب دھمکیاں دیں، مجھے درباری کتوں نے اٹھا کے پھینک دیا، اور مسجد میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے، اس کو تو سوشل میڈیا اور مخالفین اور میڈیا تک اٹھا دیتا ہے۔ یہ بات تو پاکستانی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس معاملے کو اٹھا دیتا کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آج ہنگامہ ہوا ہے۔ تو یہ ایسی ہے کہ اس نے اسٹوری جو ہے یہ پھر حافظ سعید کی طرف آ گئی ہے کہ حافظ سعید جو ہے یا رسول اللہ کہنے کے مخالف ہیں، تو ان کو جناب کیا کیا کہہ دیا ہے، اور ان کی یہ حمایت میں بول پڑے ہیں۔ تو علامہ شیمن نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہابی، دیوبندی، شیعہ سب کا ایک اتحاد تھا، متحدہ مجلس عمل تھی MM میں، اور اس کے مولانا شیمن نورانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سربراہ تھے، اور آپ غلبہ اسلام کی تمام مسالک کو لے کے جد و جہد کر رہے تھے۔ یہ تو اتحاد بھی نہیں ہے، یہ تو ایک تقریب میں جا کے بیٹھے ہیں، وہ بھی کسی کی اور کی تھی تقریب، وکلا نے کروائی تھی لاہور میں، اور آپ جیسے مہمان تھے ایسی حافظ سعید کا بیٹا مہمان تھا۔ آپ گئے ہیں تو جو ساری زندگی ان کو ساتھ لے کے چلتے رہے مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بھی پھر جس طرح گندی زبان ادھر استعمال کر رہی ہے مولانا نورانی پہ کرے، ہاں ان پہ بھی کرے، ان پہ کیوں نہیں کر رہی؟ پھر دورہ معیار کیوں ہے پھر اس کا؟ دوسری چیز، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اکٹھے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ساتھ کون بیٹھا ہوتا ہے؟ مفتی تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، دیوبند مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، جب چاند دیکھتے تھے تب بھی بیٹھے ہوتے تھے، پاکستان میں کوئی معاملہ ہو جائے اکٹھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ شہید پاکستان، اتنی بڑی بزرگ ہستی اہل سنت کی، جامع نعیمیہ میں سیمینار ہوتے ہیں، گائے بگائے ہوتے ہیں، سالانہ ہوتے ہیں، لیاقت بلوچ اور جتنے بھی دیگر مسالک کے لوگ ہیں سب آتے ہیں، سب کی تقریریں ہوتی ہیں۔ ایک نہیں، ایسے پاکستان میں سینکڑوں عالم ہیں کہ جو اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے، قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پاکستان میں فرقہ واریت پہ جھاڑو پھیری ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا جو عالم کسی دوسرے مسلک کے خلاف بات کرتا تھا اس کو بلایا جاتا تھا شوق سے، اب بلایا جاتا ہے جو ناموس رسالت کی بات کرے، نظام مصطفیٰ کی بات کرے۔ بابا جی نے تو جھاڑو پھیری ہے، بہرحال یہ بھی جواب مل گیا ہے۔ پھر کہنا ہے تو ان کو بھی برا کہو، نہیں کہنا تو پھر کسی کو بھی نہ کہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 10 دن وہ کہہ رہی ہے میں مزار پہ رہی ہوں، اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں 10 دن ایک عورت کا رہنا یا مزار شریف پہ، یہ تو صفحہ ہی پھاڑ دیں آپ، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے میں 10 دن مسجد میں رہی ہوں۔ 10 دن مسجد میں وہاں کوئی عورت رہ ہی نہیں سکتی، یہ مطلب حقیقت میں مبنی بات ہے کہ کوئی عورت 10 دن ہو گئے ہیں وہ مسجد میں ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں اذان کے وقت دربار شریف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر جو خواتین ہیں وہ مزار شریف میں آتی ہیں، نماز کے وقت حاضری دیتی ہیں، احصال ثواب کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں، مسجد کا دروازہ کھل جاتا ہے، مسلسل کوئی رات دن عورت نہیں رہتی۔ یہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ پھر اس نے کہا جی سادہ لوگ کارکنان سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ سفیر جو ہے وہ ملک بدر ہو گیا ہے، کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تمام کارکنان سے آج تک تحریک لبیک کی ایک ہی بات ہے کہ ناموس رسالت پہ جو ہمارا معاہدہ تھا انہوں نے پورا نہیں کیا،
اور اس نے یہ بھی کہا ہے جی، سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم بے بس تھے، ہم سے کچھ نہیں ہوا، ہم کیا کریں۔ تو یہ سعد حسین رضوی صاحب یا تحریک لبیک پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوتا کچھ کرنے کا تو وہ احتجاج کرتے، یا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں فیض آباد جاتے، اس معاملے کو سفیر کے مسئلے میں احتجاج کرتے۔ جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہی تو احتجاج کرتے ہیں۔ تو وہ ادھر گئے، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ گئے، تحریک لبیک پاکستان سعد بھائی کی قیادت میں گئی اور معاہدے ہوئے، ان حکومت نے پورے نہیں کیے۔ تحریک لبیک تو آخری حد تک گئی۔ اگر آپ مثالیں دے رہی ہیں کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو یوں نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، بابا جی کی آپ تعریفیں کر رہی ہیں اتنی، تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تو ہوتے ہوئے گستاخ رسول آسیہ کا معاملہ ہوا، بابا جی جیل میں تھے، پوری قیادت جیل میں تھی، جیسے اب سعد بھائی کے ہوتے ہوئے جیل میں تھی، تو آسیہ تو پھر بھی بابا جی کی حیاتی میں بھی چلی گئی تھی۔ تو اب ہم کہیں جی اتنے بندے بھی جیلوں میں، شیخ الحدیث اس وقت بھی شہید ہوئے ہیں، کارکنان بھی قید و بند کی صحبتوں سے دو چار ہوئے ہیں، تو اب ہم کیا بابا جی کو کہیں رحمۃ اللہ علیہ کو؟ اس وقت کہتے کہ جی اتنا کچھ کروا لیا مروا لیا، آسیہ تو پھر چلی گئی، یہ کیا کرا ہے، بیٹے کیوں مروا دیے سب کے، شیخ الحدیث کو جیلوں میں مروا دیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے سینہ سپر ہوئے، ظاہری طور پہ تو یزید ہی بعد میں حکمران رہا، گورنر، اور سب اہل بیت کے شہید ہو گئے۔ تو کیا اب ان سے بھی سوال کیا جائے، اگر بات مقصد پورا نہیں کروانا تھا تو شہید کیوں کروائے سارے؟ تو اعلیٰ مقصد کے لیے شہادتیں ہوتی ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اس میں کامیابی کامرانی ہی ملے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اکبری کے خلاف علم جہاد بلند کیا، آپ نے جیلیں کاٹیں، قید و بند کی صحبتیں سہیں، حکمران وہی رہا، آپ لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، ٹھیک ہے، آپ اپنے مطلب کہنے کا ہے کہ وہ حکمران پھر وہی رہا اور شہادت آپ نے پالی۔ تو یہ بڑے بڑے مقاصد کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر یہ نہیں پوچھا جاتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے حکم سے پہلے کئی صحابہ شہید ہوئے، کفر کے ظلم و ستم کیا کافروں نے، سیدی ظلم و جبر کیا، تشدد کیا، شہید ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی جنگیں لڑیں جس میں ظاہری طور پہ کامیابی نہ ہوئی، تو کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اٹھ کے سوال کرتے جی اگر اتنے شہید کروانے تھے تو جنگ میں کیوں لے کر گئے، فتح تو ہوئی نہیں ہمیں؟ ایسے کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جنگیں لڑیں، کئی جگہ کامیابی ملی، کئی جگہ نہیں ملی۔ تو یہ عورت جو ہے یہ بڑی شریر عورت ہے، اور اس نے یہ جو وائس میسیج ہے یہ بڑا شر پھیلایا ہے، اس کو ویڈیو بیان جاری کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو بار بار کہہ رہی ہے میں دکھاتی ہوں، میں فلاں دکھاتی ہوں، میں فلاں دکھاتی ہوں، تو وہ کیوں نہیں دکھا رہی؟ وہ ظہیر الحسن شاہ صاحب کے سائن سعد بھائی کا ملاقات کا ٹوٹا کیوں نہیں دکھایا؟ سعد بھائی کی تو ملاقات ہو رہی ہے، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں ساتھ، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ساری گفتگو جس میں سعد بھائی نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکے، بے بس تھے، فلاں تھے، یوں تھے، ووں تھے، وہ ساری کہاں ہے ویڈیو؟ وہ کہاں ہے ویڈیو اس کی؟ یہ جو کہہ رہی ہے جناب ویڈیو بیان جو ہے وہ میں ویڈیو دکھاؤں گی، کلپ دکھاؤں گی، وہ کدھر ہے کلپ؟ ایک بھی نہیں ہے۔ اور اس کی حرکتیں دیکھیں آپ، یہ مسجد میں عورتوں والے جو ہے وہ مردوں والے لباس پہن کے چلی گئی ہے، کتنا بڑا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور مسجد میں اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں لگا اس ہنگامے کا۔ یہ ایسا شر پھیلا رہی ہے یہ عورت، اور کئی کچے دماغوں والے، کچے ذہنوں والے جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ پھر یہ دیکھیں مثالیں کیسی دے رہی ہے، وہ جو کفر سے جن ہستیوں نے، خاتون ہستی ہیں، وہ صحابیات جنہوں نے کفر سے لڑی ہیں، کفر سے نمرد آزما ہوئی ہیں، وہ اس شر
پھیلانے کو جو ہے نا وہ ان سے اپنی مثال جوڑ رہی ہے کہ حضرت عمارہ اور حضرت خمسہ جیسی ہستی ہیں، وہ اپنی مثال ان سے جوڑ رہی ہے کہ میں اس طرح کا جو ہے نا وہ جہاد کر رہی ہوں۔ یہ کیسی مطلب کیا میں اس عورت کے متعلق الفاظ استعمال کروں؟ میری تو پھر اس سے یہی بات ہے، جتنی تگو دو تو ادھر کر رہی ہے، تو عمران خان اور ان لوگوں کے پاس جا جو اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ نہ کیا۔ یہ کہہ رہی ہے جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کہا جی ایجنسی کی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ایجنسی کیا ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی کہہ رہی ہے ایجنسیوں کے فلاں کارڈ ہوتے ہیں، یہ کارڈ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے۔ پھر ساتھ کہہ رہی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ایجنسیاں کیا ہوتی ہیں۔ پھر سعد بھائی کے ولیمے پہ چلی گئی ہے۔ سعد بھائی کا ولیمہ وہ تو سعد بھائی نے ارینج ہی نہیں کیا تھا، وہ تو ٹی وی نے بھی بتایا ہے، سعد بھائی نے بھی بتایا ہے۔ سعد بھائی نے تو اپنا جو ولیمہ ہے وہ یتیم خانے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا تھا ولیمہ، اور وہ تو ان کے کچھ محبین تھے سعد بھائی کے جو مالی طور پہ مضبوط ہیں، ان لوگوں نے سارا ارینج کیا تھا۔ سب سے بڑا جھوٹ پھر یہ انڈیا کی طرف آ گئی جی، انڈیا کے خلاف 2 گھنٹے کی ریلی، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ہم 5 منٹ کو 2 منٹ کہہ دیں وہ بھی جھوٹ ہے، ہم 1 گھنٹے کو آدھا گھنٹہ کہہ دیں وہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر آپ کسی چوک پہ 1 گھنٹہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں کہوں آدھا گھنٹہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، وقت کا جھوٹ، آدھا گھنٹہ کم کر دیا نا میں نے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اگر میں 59 منٹ کا بھی کہوں گا تب بھی جھوٹ ہے، میں 1 منٹ کھا گیا۔ اور یہ کیا کہہ رہی ہے 2 گھنٹے کی ریلی، ظہر سے ریلی کا آغاز ہوا ہے، ظہر کے وقت، عشاء کے وقت ختم ہوئی ہے۔ پورے پاکستان میں ریلیاں نکلی ہیں، اور اس ریلی کو یہ کئی گھنٹوں پہ محیط ریلی کو کیا کہہ رہی ہے 2 گھنٹے کی ریلی۔ اور کیا ہی خوب تھا کہ انڈیا میں اس عورت نے گستاخی کی، تحریک لبیک پاکستان سڑکوں پہ نکلی، پاکستان کی وہ جماعتیں، کوئی ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے، کوئی نام لے رہی ہے، کوئی نام لے رہی ہے، اسلام کے نام استعمال کر رہے ہیں۔ ایک جماعت کا نام ہے مسلم لیگ، مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی یونٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی طرف نہیں جا رہی جنہوں نے جو بولتے ہی نہیں ہے ناموس رسالت کے لیے، جو انڈیا کے لیے ایک مطلب کہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں نکلے، جو اپنے صرف اقتدار اور اپنی ہوس ہے جن کو اپنی بادشاہت کی، اقتدار کی، جو اسی مقاصد کے لیے نکلتے ہیں، جو ناموس رسالت کے لیے آج تک نہیں نکلے، یہ ان کی طرف نہیں گئی کہ انڈیا میں گستاخی ہوئی تم کیوں نہیں نکلے، سفیر کی فرانس نے گستاخی کی تم کیوں نہیں نکلے۔ اس کو تحریک لبیک کی نظر آئی، جو تحریک لبیک پاکستان ناموس رسالت کے لیے نکلتی ہے ہر بار۔ پھر یہ حویلیاں کی طرف چلی گئی جی، حویلیاں میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ سعد رضوی جنگ کرنے گئے تھے، جب جنگ کرنے گئے تو بھاگے کیوں؟ سعد حسین رضوی صاحب تو جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے۔ تحریک KPK کی حکومت نے ربیع الاول کے جلوس پہ جو ہے وہ فائرنگ کی، تشدد کیا، شیلنگ کی، اس پہ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پہ ملک لیا گیا ہے، ہم نے دوبارہ اس ڈیٹ پہ ریلی نکالنی ہے۔ یہ تو جنگ کرنے گئے نہیں تھے، یہ تو کوئی لڑائی کرنے نہیں گئے تھے، ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی، قانونی راستہ اختیار کیا تھا انہوں نے، ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ ریلی آپ نکالیں، پورے قانونی ضابطے، قانونی طریقے کے ساتھ عدالت کا لیٹر لے کے یہ لوگ گئے تھے، اجازت نامہ۔ وہاں جب پہنچے ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا گولیاں چل جانی ہیں، جب وہاں گولیاں چل گئیں، اس میں ہوں، اس میں کوئی بھی ہو، گمان بھی نہ ہو کہ یہاں ایسا ہو جائے گا، تو پھر ہم اپنے کارکنان کا تحفظ ہی کریں گے نا جی، ادھر اپنے کارکنان کو لے کر ہی آئیں گے نا یار، مزید نہ شہادتیں ہوں، مزید نہ اپنے کارکن گریں۔ تو یہ کون سی مطلب بے وقوفی والی بات ہے؟ یہ تو صحیح کا ہے۔ اگر یہی سعد حسین رضوی صاحب کہتے گولیوں کے آگے کھڑے رہو، وہ 6 کی بجائے 50 کارکن شہید ہو جاتے، پھر کہتے یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے سعد حسین رضوی نے، اپنے بندے مروا دیے، سامنے گولیاں چل رہی تھیں۔ تو یہ لوگوں نے شر پھیلانی ہے، شریر بندے نے شر پھیلانا ہے، چاہے آپ صحیح کام کرتے رہیں گے، جب اس کے دل میں گند کا دانہ ہے نا تو وہ دانہ اس کا اچھلتا رہے گا۔ اس لیے تمام کارکنان اپنے کام پہ توجہ دیں، اپنے جو میرے اندر
ایک درد تھا. اس عورت کا کلپ میں نے پہلے بھی سنا تھا مگر یہ اتنا سوشل میڈیا پہ نہیں تھا اور مجھے نہیں ضرورت، میرے ذہن نہیں تھا اس وقت ایسا کہ اس کو کوئی جواب دیا جائے. لیکن جب یہ گروپوں تک میں وائس چل گئے ہیں، کیونکہ ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے گروپ میں جو لوگ ہیں جتنے ایڈ ہیں کچھ سارے تحریک لبیک پاکستان کے محبیہ ہمدرد یا محبت کرنے والے نہیں ہیں، کئی شرارتی بھی ہیں. تو پھر وہ شرارتی جو ہے نا پھر اس ٹائپ کے جب حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ دانہ پھینکتے ہیں. تو جب انہوں نے دانہ پھینکا ایسا اور جو محبین اور مخلصین ہیں ان کے سامنے بھی اس عورت کا یہ وائس آیا ہے، تو پھر میں نے سوچا اس کو جواب دیا جائے. تو یہ میں نے جواب دیا. اس کو میں بڑا بہترین زبردست جواب دے سکتا تھا لیکن میں نے یہ مختصر سا ایک جواب دیا ہے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ایسے شرارتی لوگوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیں. قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مخلصین نے جب سعد حسین رضوی صاحب کو آگے کیا اور ایک بندے نے بھی اختلاف نہیں کیا، تو قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا فیض سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ سعد حسین رضوی صاحب کی پل پل حفاظت فرمائے. اپنے بھائی محمد زاہد قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.